بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں میں گریجویشن کر رہا تھا، مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میری خالہ زاد بہن جن کے خاوند ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں، ان کی زندگی زیادہ ہنگامہ خیز کبھی نہیں رہی۔ کام پر جاتے ہیں اور واپس سیدھے گھر آ جاتے ہیں، لیکن ہیں بڑے اچھے۔ وہ ایک دن اچانک دفتر سے اٹھ کر گھر آ گئے، آ کر میری بہن سے کہنے لگے کہ لو بھئی عذرا، میں نے تو آج مچھلی پکڑ کے لانے کا پروگرام بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے زندگی میں پہلے کبھی مچھلی نہیں پکڑی۔ وہ ان سے پھر گویا ہوئیں کہ آپ نے مچھلی پکڑنے والی کنڈی دیکھی ہے؟ کہنے لگے نہیں دیکھی۔ پوچھا کبھی وہ پانی دیکھا ہے جس میں مچھلیاں ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا اتنی مقدار میں تو نہیں دیکھا، گھڑے یا گلاس کا پانی ہی دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگیں آپ کا پھر بھی مچھلی پکڑنے کا ارادہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے میرا بس جی چاہا۔ دفتر میں ایک فائل بڑی پیچیدہ قسم کی تھی، میں نے سوچا اس کو کل نپٹا لیں گے، اور مجھے انگریزوں نے کہا جو دفتر میں کام کرنے والے ساتھی انگریز، تم آج مچھلی پکڑنے جاؤ، اور اب میں نے مچھلی پکڑنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اگر تمہاری بھی خواہش ہے تم میرے ساتھ چلو۔ بلوکی کے مقام پر دریا بڑی ٹھاٹھیں مارتا ہوا گزرتا ہے، اور سنا ہے وہاں مچھلی بہت ہوتی ہے۔ میں ڈوری، کانٹا اور مچھلی پکڑنے کے دیگر لوازمات ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا میں تو ساتھ جا نہیں سکتی کیونکہ آپ نے اچانک پروگرام بنا لیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ تب میری خالہ زاد بہن پریشان ہوئی اور کہا آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ از خود ایسا پروگرام بنایا ہے اور میں پھر گھر میں کیوں بیٹھی رہوں؟ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن وہ بڑی بے چین، کبھی گھر کے اندر جائے اور کبھی باہر آئے۔ اس پر ان کے میاں کہنے لگے کہ تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے آج 3 مرتبہ اچار ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا اور آپا سگرا سے درخواست کی تھی کہ وہ آ کے مجھے اچار ڈال دیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے اکثر گھروں میں کئی آپا سگرا آئی ہوتی ہیں، چونکہ ہم ان کے ساتھ کچھ زیادہ محبت نہیں رکھتے، لیکن مشکل اوقات میں وہ ہمارا بڑا ساتھ دیتی ہیں۔ مثلاً شادیاں ہوں، مہندی کی رات ہو تو آپا سگرا آ جاتی ہیں اور وہ ساری بنی ٹھنی بچیوں کے پرس سنبھال کے گود میں رکھے بیٹھی رہتی ہیں اور پھر جانے کے وقت انہیں دے دیتی ہیں۔ اچار ڈالنا ہو، چٹنیاں بنانی ہوں، رضائی سینی ہو تو وہ بڑے کام آتی ہیں۔ عذرا کہنے لگی کہ میں نے اتنے سارے آم لے کر رکھے ہوئے ہیں اور آپا سگرا نے بھی آنا ہے، سارے مسالے بھی تیار ہیں، لہٰذا میں نہیں جا سکتی۔ پھر جب وہ چلنے لگے تو کہنے لگیں نہیں میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، اور تیار ہو گئیں، اور اس نے آپا سگرا کے نام کی ایک پرچی لکھ کر لیٹر باکس میں ڈال دی۔ عذرا اور آپا سگرا کے درمیان یہ بات طے تھی کہ اگر کبھی وہ گھر پر نہ ہوں تو گھر کی چابی اور ہدایات لیٹر باکس میں پڑی ہوں گی۔ چنانچہ وہ دونوں میاں بیوی چلے گئے۔ جب وہاں پہنچ گئے تو ان سے مچھلی تو کیا پکڑی جانی تھی، لیکن انہوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا۔ دن بھر وہ دونوں وہاں رہے۔ جب وہ لوٹ کر شام کو گھر آئے تو میری ہمشیرہ عذرا کہتی ہیں میرا اوپر کا دم اوپر اور نیچے کا دم نیچے رہ گیا۔ وہ میری چیخ نکل گئی، کیونکہ جس گھر میں ہم داخل ہو رہے تھے وہ کچھ اور ہی عجیب و غریب نقشہ پیش کر رہا تھا، اور جب میں اندر گئی تو حیران ہوئی کہ 3 مرتبانوں میں اچار ڈال کے رکھا ہوا تھا اور ان کے اوپر ڈھکنا پڑا ہوا تھا۔ لیکن میری چیخ اس وجہ سے نہیں نکلی کہ میرے گھر کی سیڑھیاں تھیں جو عرصہ دراز سے خراب تھیں، وہ تمام کی تمام چمکدار اور بہت اعلیٰ درجے کی پالش کی ہوئی لگتی تھیں۔ میز کے اوپر ایک کاغذ پڑا تھا اور اس پر لکھا تھا کہ محترمی آپا جی السلام علیکم، میرا نام کرم داد ہے، میں یہاں سے گزرا، آپ کے گھر کی گھنٹی بجائی تو آپ نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے محسوس کیا کہ کوئی بھی گھر پر نہیں ہے۔ ادھر ادھر دیکھا تو مجھے لیٹر باکس نظر آیا، اس میں سے مجھے گھر کی چابی نظر آئی اور اس کے ساتھ ہی ایک خط پڑا تھا جو آپ نے آپا سگرا کے نام لکھا تھا۔ وہ میں نے پڑھا اور سوچا آپا سگرا تو آئی نہیں، میں ہی یہ کام کر دوں۔ میں نے آپ کا اچار ڈال دیا ہے۔ میری ماں اچار میں کلونجی زیادہ ڈالا کرتی تھیں، میں نے بھی اسی لحاظ سے ڈالی ہے، اور نمک مرچیں میں نے کم رکھی ہیں، اگر آپ اسے بڑھانا چاہیں تو بڑھا دیں۔ باقی آپا آپ کا اتنا خوبصورت گھر ہے اور اس کی ریلنگ کا ستیہ ناس ہوا پڑا تھا، اس پر کسی نے توجہ ہی نہیں دی۔ میں نے کوشش کر کے یہیں پڑے برش پالش سے سب ٹھیک کر دیا ہے۔
اس کے رکے میں مزید لکھا تھا کہ 7 والوں کا ملازم کوکر مانگنے آیا تھا، میں نے آپا انکار کر دیا، کیونکہ معاف کرنا آپا، یہ لوگ چیزیں مانگ کر لے جاتے ہیں اور واپس نہیں کرتے یا خراب کر دیتے ہیں، لہٰذا میں نے اس سے کہا کہ ہمارے کوکر کا ربڑ خراب ہے، تو وہ چلا گیا۔ باقی کمروں میں گھوما اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اور آپ مجھے بہت نیک خاتون معلوم ہوتی ہیں۔ آپ کی ہیرے کی 2 انگوٹھیاں تکیے کے نیچے پڑی ہوئی تھیں، وہ کافی خراب ہو چکی تھیں، اس لیے میں نے انہیں کھٹا لگا کر صاف کر دیا ہے، اور میں نے انہیں دھو کر ٹیشو پیپر میں لپیٹ کر مجبوراً ویسے ہی تکیے کے نیچے ہی رکھ دیا ہے۔ خدا کے واسطے خیال کریں، 30 ہزار 35 ہزار کی ایک ایک انگوٹھی کو آپ نے کتنی لاپرواہی سے رکھا ہوا ہے۔ اس نے مزید لکھا کہ میں نے غسل خانے میں دیکھا کہ صاحب کی شیونگ کٹ میں تمام کے تمام بلیڈ پرانے ہیں، آپ مہربانی فرما کر آج ہی انہیں بلیڈوں کا ایک پیکٹ لے کر دیں، اور جو چیزیں آپ نے پکنک پر لے جانے کے لیے تیار کی تھیں وہ چیزیں میں نے اٹھا لی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا حق ہے۔ میں حیدرآباد نوکری کی غرض سے جا رہا ہوں، وہاں مربے اور چٹنیاں بنانے والی فیکٹری میں میرا ایک علاقے کا آدمی ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے وہاں نوکری دلوا دے گا، کیونکہ میں 1.5 سال سے بے روزگار ہوں۔ آپ میرے حق میں دعا کرنا، اور میں آپ کا آپا سگرا کے کھانے کا رکھا ہوا سامان ساتھ لے جا رہا ہوں تاکہ راستے میں کھا سکوں، میں آپ کو اس کھانے کے لیے دعا دوں گا۔ اس رکے کے نیچے اس نے درج کیا تھا کرم داس ریٹائر بیٹمین بریگیڈیئر۔ جب میری بہن نے مجھے یہ خط دکھایا تو میں یہ خط لے کر اخبار کے ایک بڑے دفتر میں گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم خوف زدہ کرنے والی خبریں تو چھاپتے ہو، ایک یہ خبر بھی چھاپو کہ ایسا ایک واقعہ ہوا ہے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انجان آدمی بھرے گھر میں داخل ہو اور صفائی وغیرہ اور کام کر کے چلا جائے اور باقی سب کچھ چھوڑ جائے، اور ہمیں تو خبر ہی ایسی چھاپنی پڑتی ہیں جو خوف زدہ کرنے والی ہوں۔ جب تک ایسی خبریں نہیں چھاپی جائیں گی تو لوگ اخبار نہیں خریدیں گے۔ اس نے مجھے کہا کہ دیکھیں، جب کوئی بینک لوٹنے آتا ہے تو وہ خوف زدہ کر کے اور پستول دکھا کے پیسہ چھینتے ہیں، اور ہمارے پاس بھی اسی طرح کی خوفناک خبروں کے پستول آتے ہیں، اور ہم ان سے اپنی سیل میں اضافہ کرتے ہیں، اور یہ کہہ کر اس خبر کو چھاپنے کا ارادہ انہوں نے ترک کر دیا۔ اس کے بعد ایسا ہی ایک واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا۔ میں نے یہ بات شاید آپ کو پہلے بھی بتائی ہوگی کہ ایک بڑی خوبصورت دھان پان کی پتلی سی لڑکی ایک ٹوٹے سے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر انارکلی بازار میں آئی۔ وہاں میں اپنے دوست ریاض صاحب کی کپڑے کی دکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے آ کر کہا کہ کیا آپ کے پاس کوئی اعلیٰ درجے کا عروسی جوڑا ہوگا؟ تو میرے دوست نے کہا، جی بالکل ہے، یہ 10,000 کا ہے، یہ 15,000 کا ہے، یہ 20,000 کا ہے، پسند کر لیجئے، بہت اچھے ہیں، یہ 25,000 کا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی، بس یہاں تک ہی ٹھیک ہے، کیا مجھے اس کو پہن کر دیکھنے کی اجازت ہے؟ میرے دوست کہنے لگے، ہاں ضرور، یہ ساتھ ہمارا ٹرائی روم ہے، آپ ٹرائی کریں۔ وہ لڑکی اندر گئی، اس کے ساتھ ایک سہما ہوا اور ڈرا ہوا نوجوان بھی تھا، جیسے آج کل کے سارے خوفزدہ سے نوجوان ہیں کہ زندگی کیسے کاٹیں گے اور مستقبل کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ وہ عروسی جوڑا پہن کر باہر نکلی اور دکاندار نے اسے دیکھ کر کہا، سبحان اللہ بی بی، یہ تو آپ پر جچتا ہے، ایسی دلہن تو ہمارے پورے لاہور میں کبھی ہوئی نہ ہوگی، جس طرح سے دکاندار کہتے ہیں۔ کہنے لگی، جی بڑی مہربانی، ٹھیک ہے، اسے دوبارہ پیک کر لیں۔ وہ مزید کہنے لگی کہ میں تو صرف ٹرائی کرنے کے لیے آئی تھی، میں اپنے اس خاوند کو جو میرے ساتھ آیا ہے یہ بتانے کے لیے لائی تھی کہ اگر ہم امیر ہوتے اور ہمارے پاس عروسی جوڑا ہوتا اور اگر میں اسے پہن سکتی تو میں ایسی دکھائی دیتی۔ آج ہماری شادی کو 7 دن گزر چکے ہیں، ہم اللہ کے فضل سے بہت خوش ہیں، لیکن میں اپنے خاوند کو جو بڑا ہی ڈپریس رہتا ہے اسے خوش کرنے کے لیے آئی تھی۔ میرے دوست نے کہا کہ کیا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس پیسے تو تھے، لیکن میری ایک چھوٹی بہن جو MBBS کر رہی ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، اور میرے والدین نے کہا کہ اگر میں یہ قربانی دوں تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تب میں نے کہا کہ بسم اللہ، یہ زیادہ ضروری ہے، چنانچہ میں نے سادہ کپڑوں میں ہی شادی کر لی۔ تو خواتین و حضرات، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ناقابل یقین ہوتے ہیں۔
جیسے میری آپا عذرا کا واقعہ اور یہ ایک لڑکی کا واقعہ جو انارکلی آئی، اور اگر ہم کسی کو سناتے ہیں تو کوئی یقین نہیں کرتا۔ بہرحال اس دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔